میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کی بیان کردہ یہ سنت الہی سمجھا دیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، اس الہی سنت کے مطابق مفلس لوگ مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں، ان کے ہاں آسانیاں بھی آنی چاہیے، جبکہ یہ لوگ اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی کبھی مشکلات سے نہیں نکلتے، ہر جگہ ان کی قسمت کھوٹی ہی نظر آتی ہے۔ خوب، یہ کھوٹی قسمت کہہ کر آپ نے مان لیا ہے کہ سنن نہیں ہے، سنن کو نظر انداز کر دیا ہے اور کھوٹی قسمت پہ آ گئے ہیں آپ۔ یہ عسر و یسر یہ بھی سنت الہی ہے، درست تشخیص دی ہے آپ نے، اور اس طرح کی اگر قرآن جاری رکھیں پڑھنا تو آپ کو خود ایسی بیسیوں سینکڑوں سنن آپ خود انشاءاللہ استخراج کریں گے قرآن کریم پڑھنے سے، سامنے آئیں گی۔ ایک دفعہ آپ سچے دل سے قرآن کی محضر میں حاضر ہوں کہ خدایا میں ہدایت لینا چاہتا ہوں اس کتاب سے، پھر وہ ہدایت ابر کے خود آپ کے سامنے آتی جائے گی۔ جیسے ابھی آپ جب موبائل کھولتے ہیں، نیٹ کھولتے ہیں نا، تو نیت کر کے جاتے ہیں کہ خدایا میں گمراہ ہونا چاہتا ہوں، میں فساد کرنا چاہتا ہوں، میں شہوت رانی کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ سچے دل سے آیا ہوں، آن کیا ہے، یہ بیلنس ڈالا ہے، سچے دل سے گمراہ ہونا چاہتا ہوں، فساد۔ پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے آٹومیٹک فساد سلائڈنگ کے طور پر سلائڈز چلنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کے سامنے۔ اسی طرح اگر آپ قرآن کھول کے سچے دل سے اس ماہ رمضان میں، ماہ نزول و فہم قرآن ہے، اس میں تجربہ کر لیں کہ خدایا میں سچے دل سے واقعاً قرآن سے ہدایت لینا چاہتا ہوں، ہدایت لینا چاہتا ہوں، ثواب کنفرم ہے، وہ ریزرو ہے، اس کے لیے بالکل پریشان نہ ہو، ہدایت لینا چاہتا ہوں۔ پھر آپ دیکھیں کہ سلائڈ چلنا شروع ہو جائے گی، ایک ایک آیت اٹھ کے آپ کے سامنے آنا، نظروں میں آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ اس بہجت و سرور میں پھولے نہیں سمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا لطف کیا ہے آپ پر۔ یہ بھی ایک سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہر تنگی کے ساتھ ایک سہولت ہے، ہر تنگی کے ان مع العسر، اس کا ترجمہ عموماً کہتے ہیں کہ ہر سختی کے بعد ایک آسانی ہے، لیکن قرآن میں بعد کا لفظ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ان بعد العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، جہاں سختی ہے ساتھ ہی آسانی ہے، لیکن آپ نے سختی چنی ہوئی ہے۔ سختی اور آسانی معا ہیں، ایک ساتھ ہیں، ان مع العسر یسرا، سختی کے ساتھ آسانی ہے، سختی کے ہمراہ آسانی ہے۔ سختی کا ایک اپنا راستہ ہے، آسانی کا ایک اپنا راستہ ہے۔ خوب آپ آسانی لے لو، چن لو، یہ جتنی مشکلات میں ہیں یہ آسانی کا راستہ کیوں نہیں چنتے؟ ان کے سامنے کتنے اب تجرباتی باتیں بتاؤں آپ کو کہ بس بہت سارے لوگ آتے ہیں، پریشان حال لوگ آتے ہیں، اپنی مشکل ظاہر کرتے ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ بھی تکرار ہوا ہوگا، آپ دوستی میں اپنے قریب محلے میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں بھی بات ہوئی ہوگی۔ میں چونکہ ان باتوں پہ حساسیت رکھتا ہوں تو وہ زیادہ یاد رہتی ہیں، آپ بھی حساسیت رکھیں تو یاد رہیں گی۔ مثلاً کوئی شخص آتا ہے آ کے اپنی مشکل بیان کرتا ہے، اور وہ مشکل واقعاً کوئی خاص مشکل نہیں ہوتی، اس کے بیسیوں رائے حل ہوتے ہیں اور ان کو بتائے جاتے ہیں۔ مثلاً گھریلو مشکل ہے جی، یہ پریشانی ہے گھر کے اندر، انہیں کہتے ہیں کہ خوب اگر یہ پریشانی ہے تو آپ یوں کریں، تو وہ کہے گا یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر انہیں کہتا ہوں کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کریں، کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر چلو یہ دوسرا آپشن بھی نہیں ہے تو تیسرا ہے، یہ کام ہو سکتا ہے، کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب مثلاً ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ بھائی میں فرض کریں کہ گھر کے اندر جھگڑا ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، یا مثلاً یہ لڑکی لڑکے کی شادیاں ہوتی ہیں اور یہ آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس کا کوئی رائے حل ہے؟ بالکل ہے۔ کوئی مشکل ایسی دنیا میں انسانی ہے ہی نہیں ہے جس کا رائے حل نہ ہو، اور وہ رائے حل بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس صورت میں تو مانا جا سکتا ہے جی کہ رائے حل تھا لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا۔ لیکن جب رائے حل پتہ بھی ہو، بتا بھی دیا جائے کہ یہ رائے حل ہے، لیکن اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ نے چنا ہی نہیں، آپ پسند ہی نہیں کرتے ہو آسانی، آپ سختی ہی پسند کرتے ہو۔ اب ایک مثلا مرد کو غصہ آتا ہے، عورت بول پڑتی ہے آگے سے،
گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے. اب عورت کو اگر کہو کہ جب مرد غصے میں ہو تو آگے سے نہ بولو، کہتی ہے یہ نہیں ہو سکتا. اب نہیں ہو سکتا تو پھر ڈنڈے کھا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ جو آسانی سختی کے ساتھ ہی آسانی ہے، سختی کے پہلو میں آسانی بھی ہے، آپ نے سختی چنی ہوئی ہے. مثلا آپ اگر چلے جائیں مکہ زیارات پہ، کہیں بھی ایران چلے جائیں، ایران میں کھانا پکا ہوا ہے، بہترین لذیذ کھانا، پنیر والا، بغیر مرچ کے تلخی کے پکا ہوا ہے، خوشبو بھی آ رہی ہے، لیکن آپ نے نہیں کھانا. آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ مرچ مسالے والا کھانا. انہیں کہتے ہیں کہ یہ کھانا جو صحت مند بھی ہے، یہ کھانا اچھا بھی ہے، اس میں تیزابیت نہیں ہے اور مشکل نہیں ہے، یہ کھانا کھا لو. چلو ہم سستا کر دیتے ہیں، آدھی قیمت پہ دیتے ہیں، کہتے پھر بھی نہیں کھانا. ہم کہتے ہیں چلو مفت میں دیتے ہیں آپ کو، یہ کھانا کھا لو، کہتے پھر بھی نہیں کھانا. میں نے مہنگا کھانا ہے، مرچ والا ہی کھانا ہے. خوب اب اس آدمی کو بتایا جائے کہ سختی کے ساتھ آسانی ہے، یہ مرچوں کے ساتھ آسانی بھی ہے، لیکن یہ آسانی پسند نہیں کرتا، اس کو وہی سختی والی مرچ والی چیز چاہیے. ہمیں مرچوں والی زندگی چاہیے، ہم خود انتخاب کرتے ہیں. وہ جو آسان آپشن، مثلا آپ نے شادی کرنی ہے، ادھر بھی رشتہ ہے، اس گھر میں بھی ہے، اس گھر میں بھی ہے. اس گھر میں رشتہ کرو گے تو پھنس جاؤ گے، جھگڑے شروع ہو جائیں گے. اس گھر میں کرو گے چین و امن سے رہو گے. یہ کہتا میں نے ادھر ہی کرنی ہے. ایک ہی گھر میں چھوٹی بہن بھی ہے، بڑی بہن بھی ہے. چھوٹی بہن زیادہ سلجھی ہوئی ہے، با ادب ہے، پڑھی لکھی ہوئی ہے، باشعور ہے. بڑی وہ اس کو انٹرنیٹ کی ہوا لگی ہوئی ہے، اس کو کالج کی ہوا لگی ہوئی ہے، اس کو کچھ مرض لگی ہوئی ہے. یہ کہتا میں نے بڑی سے ہی کرنی ہے. ان مع العسر یسرا، یہ بڑی کے ساتھ چھوٹی رہتی ہے. یہ اس کے پڑوس میں دوسرے بھی چانس ہے، یہ چیز اس کے ساتھ ہی دوسری بھی ہے. یعنی سختیاں اور آسانیاں بیک وقت میسر ہیں تمہیں، نہ کہ بعد میں. سختیوں کے بعد آسانیاں نہیں ہیں، سختیوں کے ہمراہ آسانیاں ہیں. ان مع العسر یسرا. لیکن ہم آسانیوں والی سنتیں اپناتے نہیں ہیں، ہمیں دشوار، سختیوں والی، ذلت والی سنتیں چاہیے ہمیں.